بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم أيها الطلاب الكرام. طلاب عزیز، ہماری آج کے سبق کی جو گفتگو ہے وہ التنبیہ الرابع، چوتھی تنبیہ کے حوالے سے ملاقی کے بارے میں ہے۔ ملاقی مثلاً ہم فرض کرتے ہیں ہمارے سامنے یہ جو ہے دو برتن ہیں، الف اور بے، اور یہ ہمیں علم اجمالی تھا کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہو گیا ہے، تو ہم نے کہا تھا ان دونوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے، یہ اطراف علم اجمالی شمار ہوتے ہیں۔ اب ہماری گفتگو ہے مثلا یہ ایک دوسرا کوئی دوسری چیز ہے، کوئی پانی کا برتن ہے یا کوئی کپڑا ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک سے، نہ کہ دونوں سے، کیونکہ اگر یہ دونوں سے ہی جو ہے وہ مل جائے یا ملاقات کرے تو پھر تو یقیناً یہ بھی نجس ہو جائے گا۔ لیکن ابھی ہمارا فرض ہے کہ مثلاً اس جو ہے دائیں جانب یہ جو پڑا ہوا ہے اس سے یہ جو اس نے ملاقات کی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہم ملاقی کہہ رہے ہیں، ملاقات کرنے والا، ملنے والا، تو اب آیا اس کو کیا کریں؟ ہم اس سے بھی اجتناب کریں یا یہ جو ہے وہ اس میں ہم اصالت طہارت جاری کر سکتے ہیں؟ تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں ان الملاقی لأحد اطراف شبہ، یہ جو ملاقی ہے شبہ کے اطراف میں سے کسی ایک سے جو ہے وہ ملاقی ہے، بحکم طرفین فی وجوب الاجتناب عنہ، آیا یہ جو ہے وہ طرفین کا جو حکم ہے کہ ان طرفین سے جو ہے اجتناب کیا جائے اس میں ہے، اسی حکم میں ہے، عملہ، یا ہم یہ کہیں کہ یہ جو ملاقی ہے یہ ان کے اطراف میں سے اس کے حکم میں جو ہے نہیں ہے، اور بل یحکم علیہ بالطہارۃ، بلکہ اس میں جو ہے وہ طہارت کا حکم لگایا جائے گا۔ تو اس مسئلے میں وجہان ہیں، یعنی بعض کہتے ہیں اجتناب کیا جائے گا اس سے بھی، اور بعض کہتے ہیں کہ نہ اس میں اصالت طہارت جو ہے جاری ہوگی، اور یہ دو قول جو ہیں، والقولان دو قول۔ دلائل کیا ہیں؟ یہ واستدل للثانی، یعنی یہ جو طہارت والا نظریہ ہے اس کے لیے استدلال کیا گیا ہے کہ بأن وجوب الاجتناب عن الطرفین عقلا و شرعا، فرماتے ہیں کہ یہ جو وجوب اجتناب کی بات ہم کر رہے ہیں کہ الف اور بے میں جو ہم نے کہا تھا کہ بھئی اجتناب ضروری ہے، ہم عقلی اعتبار سے، ہم شرعی اعتبار سے، وہ کیوں تھا؟ انما هو مقدمۃ لاجل احراز الاجتناب عن النجس الواقعی، گویا کہ وہ مقدمہ تھا تاکہ نجس واقعی سے ہم اجتناب کریں، کیونکہ الف اور بے میں جو ہے ہمیں ایک کا تو یقین تھا کہ کوئی نجس ہے، اب واقعی نجس سے بچنے کے لیے یہی طریقہ تھا کہ ہم ان دونوں کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں، تو لہذا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احتراز جو ہم نے کہا تھا کہ ان دونوں کو چھوڑ دیں، اس لیے تھا کہ تاکہ ہمیں نجس واقعی سے اجتناب۔ لیکن یہ وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْاجْتِنَابَ عَنْ مُلَاقِي أَحَدِهِمَا، لیکن یہ یہاں پر اجتناب جو ہے یہ باعث نہیں بنتا کہ جو تیسری چیز ان میں سے کسی ایک سے ملے اس سے بھی جو ہے وہ اجتناب ضروری ہو، اس لیے کہ فَإِنَّ نِجَاسَةَ الْمُلَاقِي أَنَّمَا تَكُونُ مُتَحَقِّقَةً إِذَا لَاقَى نَجِسًا وَاقِعِيًّا، کیونکہ یہ جو تیسری چیز ہے ملاقی، اس کے لیے ہم اس صورت میں کہیں کہ اس نے نجاست واقعی سے ملاقات کی ہے جب ہمیں یقین ہو کہ مثلا الف ہی نجس تھا، لیکن جب یہ ان میں سے ایک ہے اور اس میں سے پتہ یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ الف جو ہے وہ نجس واقعی ہے، تو لہٰذا یہاں یہ صادق نہیں آتا کہ جیم نے جو ہے وہ نجس واقعی سے ہی جو ہے وہ ملاقات کی ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نجاست ملاقی، یعنی ملاقی
سے جو ہے ملاقی کا نجس ہونا یہ اس وقت متحقق ہوگا جب اس نے ایک نجس واقعی سے ملاقات کی ہو، لیکن یہ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ محرز نہیں ہے۔ لا اذا لاقى ما كان وجوب الاجتناب عنه احتیاطا لاحراز الواقع، نہ وہ مورد جہاں اس ملاقی نے ملاقات کی ہو ایک ایسی چیز سے جس سے اجتناب جو ہے ہم وہ واقعے کو احراز کرنے کے لیے احتیاطاً واجب کر رہے تھے۔ یعنی یہ جیم جو ہے اس نے ملاقات کی ہے مثلا ان دونوں میں سے کسی ایک سے، اور ان دونوں میں اجتناب جو تھا وہ اس لیے تھا احتیاطاً تھا تاکہ ہم واقعے کو جو ہے وہ پہنچ سکیں، احراز کر سکیں۔ تو لہٰذا جیم کا نجس ہونا اس وقت قطعی تھا جب مثلا ایک واقعاً کسی نجس سے اس نے ملاقات کی، لیکن یہاں تو اس نے فرض کرتے ہیں الف سے جو ملاقات کی ہے اور الف سے جو احراز یا اجتناب ضروری تھا وہ اسباب احتیاط تھا کہ ہم دونوں کو چھوڑ دیں تاکہ واقع ہمیں محرز ہو جائے۔ لأن مثل هذا تجري فيه أصالة الطهارة بعد ما تتساقط أصالة الطهارة في الطرفين لأجل العلم الإجمالي بوجود نجس بالبين۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر ہم جب شبہ ہوتا ہے تو اگر ہم یہاں مثلا الف میں اصالت طہارت جاری کرتے تو کہتے تھے کہ یہ ہم اصالت طہارت یہاں جاری نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں یہاں بھی اصالت طہارت جاری کریں گے تو تعارض ہو جائے گا، کیونکہ ویسے شبہ جو ہوتا ہے اس میں اصالت طہارت جاری کی جا سکتی ہے، لیکن اس یہاں مورد میں ہم علم اجمالی کی وجہ سے طہارت یہاں بھی اصالت جو ہے طہارت جاری نہیں کر سکتے تھے اس بے کی وجہ سے، کیونکہ علم اجمالی تھا کہ ان میں سے کوئی ایک نجس۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں علم اس بے کی وجہ سے اصالت طہارت جاری نہیں کرتے تو لیکن یہاں جیم میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، جیم میں ہم جو ہے وہ اصالت طہارت مشکل نہیں ہے جاری کر سکتے ہیں۔ شبہ ہوتا ہے جب بھی تو وہاں اصل یہ ہے کہ کل شیء لک طاہر، طہارت جاری کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو مورد ہوتے ہیں اس میں اصالت طہارت جاری ہو سکتی ہے، مثلا جیم میں جو ملاقی ہے، البتہ یہ تب جب بعد ان تتساقط اصالت طہارت فی الطرف ہے، جب یہ جو اصالت طہارت ہے یہ جو دو طرف ہیں الف اور بے میں ہم نہیں جاری کر سکتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ علم اجمالی تھا کہ ان میں سے کوئی ایک نجس ہے، لہذا ان دو مورد میں تو ہم اصالت طہارت جاری نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہاں تو ہم جاری کر سکتے ہیں، لہذا یہاں اس کو ہم پاک تصور کریں گے اور طاہر ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے دلیل دی ہے وہ مشکل ہے، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ لأن الاجتناب المأمور به عن الطرفين لا يصدق مع الصلاة بصوب أصابه ماء من أحد الإناءين۔ کہتے ہیں یہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ الف اور با جو دو طرف ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، تو اجتناب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود ان سے بھی اجتناب کریں اور جو چیز ان سے آ کر ملتی ہے اس سے بھی اجتناب کریں۔ لہذا کہتے ہیں کہ یہ جو اجتناب مأمور بہ عن الطرفین ہے کہ آپ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ان دونوں سے اجتناب کریں، تو یہ لا یصدق مع الصلاة بثوب أصابه، تو یہ صادق نہیں آتا کہ آپ ایسے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھیں، مثلا یہ کپڑا تھا اور اس نے اسی میں اس کے ساتھ ملاقات کی، بثوب أصابه ماء من أحد الإناءين، جو ان دونوں میں سے کسی میں ایک پانی تھا، کپڑا اس سے جو ہے وہ ملا، مثلا یہ جیم الف سے جو ہے ملاقات کی، پھر آپ اس کپڑے سے نماز پڑھیں، اس کو پھر اجتناب تو نہیں کہیں گے ہم۔ فإن الاجتناب عرفاً عدم الاستعمال و عدم المصابرہ، کیونکہ جب اجتناب کہا جاتا ہے تو یعنی اس کو آپ استعمال بھی نہ کریں اور اس کے ساتھ مصابرہ جو ہے وہ بھی نہ ہو، یعنی اس پہ سوار ہونا یا اس کے وہ دوسری چیزوں میں استعمال کرنا، یعنی جو چیز اس کے ساتھ مل رہی ہے اس سے بھی آپ اجتناب کریں۔ اور اس کی تائید بھی بتاتے ہیں بل لعل الامر باحراق الاناءین المشتبہین فی الخبر، اور شاید کہتے ہیں کہ یہ جو امام نے جو روایت میں اس راوی کو کہا تھا کہ تم اپنے دونوں جو برتن ہیں پانی جن میں تمہیں ایک میں احتمال تھا کہ نجس ہے، دونوں کو تم جو ہے وہ بہا دو، پھینک دو،
شاید وہ اسی لیے تھا لأجل عدم الابتلاء بمصاورتها او مصاورت احدهما، شاید اس لیے تھا تاکہ اس دونوں میں سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ ملاقات نہ کرے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیز ان سے ملاقات کرتی ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لہذا آپ نے جو کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے اور اصالت طہارت جاری کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رہی بات یہ کہ جو آپ نے اصالت طہارت کی بات کی ہے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ ثم ان اصالت الطہارت، یہ جو آپ نے کہا تھا کہ بھئی یہاں ہم اصالت طہارت جاری نہیں کر سکتے علم اجمالی کی وجہ سے، لیکن اس مورد مولاقی میں ہم طہارت جاری کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں یہاں بھی آپ جاری نہیں کر سکتے۔ ثم ان اصالت الطہارت کیف تجری فی الملاقی، یہ اصالت طہارت اس ملاقی میں کس طرح جاری ہوگی؟ ما انه متحد مع ملاقات فی الطہارت والنجاست حقیقا وواقعا ویقینا للنسبت والمسببیت التي بینہما، کہتے ہیں کہ یہ جیم جو ہے مسبب ہے، کیونکہ ہم یہ جو شک کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے بچنا چاہیے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے ایک سے اس نے ملاقات کی ہے، تو لہٰذا حکم کے اعتبار سے یہ جو جیم کا مورد ہے ملاقی والا، یہ بھی انہی کے تابع ہے، جو یہاں حکم ہوگا وہ بھی یہاں ہوگا۔ لہذا کہتے ہیں کہ یہ آپ ملاقی میں کس طرح جاری کرتے ہیں اصل طہارت، در حالی کہ یہ متحد ہے ملاقات طہارت اور نجاست میں حقیقتاً اور واقعاً اور یقیناً سببیت اور مسببیت کے، یہ جو جیم ہے یہ سبب اور مسبب کا رابطہ ہے ان میں، التی بینہما، جو ان دونوں کے درمیان میں قائم ہے۔ تو لہٰذا جو حکم یہاں ہوگا جس طرح اجتناب ہے تو یہی حکم اس کے لیے بھی ہوگا۔ وَلِأَجْلِ هَذَا التَّرَاتُبِ، اور یہ جو رابطہ سببیت اور مسببیت ہے، اس کی بنا پر جو ہے ہم یہ آپ کس طرح جاری کر سکتے ہیں۔ اور وَهَذَا الْإِتِّحَادُ الْقَطْعِي، اور یہ جو اتحاد ہے ان میں، یعنی ایک رابطہ جو یقینی ہے سببیت اور مسببیت کا، ينبغي ان يتساويا فی الحکم، تو لہذا یہ دونوں حکم میں جو ہے وہ مساوی ہونے چاہیے، جو حکم یہاں ہے جو سبب کا حکم ہے وہی مسبب کا ہوگا۔ فَكَمَا نَحْكُمُ عَلَى الْمُسَبَّبِ بِالطَّهَارَةِ إِذَا حَكَمْنَا عَلَى السَّبَبِ بِالطَّهَارَةِ إِذَا جَرَى فِيهِ أَصْلُهَا مَعَ عَدَمِ أَصْلٍ مُعَارِضٍ، کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں یہاں ہم اصالت طہارت جاری کر سکتے تھے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہم یہاں بھی اصالت طہارت جاری کر سکتے ہیں، کیونکہ جب سبب میں جاری ہو سکتا ہے تو مسبب میں بھی جاری ہو سکتا ہے۔ کہ جس طرح مسبب پر ہم طہارت کا، مثلا جیم پر طہارت کا جو حکم کرتے، یہ اس وقت تھا جب ہم حکم کرتے سبب پر، یعنی الف پر جو فرض کریں وہ بطہارت طہارت کا، البتہ یہ بھی اس وقت ہو سکتا ہے جب اس میں اصل جاری ہو سکتا ہے۔ فرض یہ کرتے ہیں، اولاً تو نہیں کر سکتے کیونکہ علم اجمالی ہے، لیکن فرض کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے الف میں جو ہے وہ سبب میں جو ہے وہ اصل جاری ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی اصل معارض نہیں ہے جو با والی تھی۔ اگر یہ ہو سکتا تو کذالک ینبغی ان نحکم علی المسبب بلزوم الاجتناب عنہ، تو اسی طریقے سے ہم دوسرے طرف کو لیتے ہیں کہ جب الف میں ہم اصالت طہارت جاری نہیں کر سکتے تو پھر جیم میں بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو کذالک ینبغی ان نحکم علی المسبب، مسبب جو ہے جیم، اس پہ ہم کہیں گے بلزوم الاجتناب عنہ، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اذا حکمنا علی السبب، جب ہم نے سبب جو اس کا الف تھا اس پہ حکم لگایا تھا بذالک کہ اجتناب کیا جائے، تو جب یہاں اب اجتناب کی بات ہم پہلے کر کے آئے ہیں تو اب جیم پر بھی کہیں گے اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہ سبب و مسبب ہے۔ عملا بحکم الاتحاد الناشی من السببیت والمسببیہ، یہ ہم عمل کریں گے اس حکم کے اعتبار سے جو کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ دونوں متحد ہیں، کیونکہ آپس میں جو ہے یہ سبب اور مسببیت کا ان کے درمیان میں جو ہے وہ رابطہ قائم ہے۔ اس لیے کہ لأن حکم العقل والشرع بوجوب الاجتناب عن السبب واحراقہ، کیونکہ عقل اور شرع جو یہ کہہ رہی تھی کہ بھئی ان دونوں سے آپ اجتناب کریں، کہ
کہ اجتناب واجب ہے سبب سے اور اس کو جو ہے وہ احراق کر دیا جائے، مثلا پانی اگر ہے تو بہا دیا جائے، پھینک دیا جائے، جس طرح روایت میں بھی تھا، تو یہ یجری فی مسبب ہی، تو یہ اس کے مسبب جو ہے جو ملاقی ہے اس میں بھی جاری ہوگا، لنفس هذه النسبۃ التي بینہما، اسی نسبت کی وجہ سے جو ان کے درمیان میں قائم ہے، والتلازم، اور جو تلازم ان کے درمیان میں ہے، الموجب لاتحاد حکمہما فی الظاہر، یہ تلازم موجب بن رہا ہے کہ یہ دونوں میں حکم بھی ایک ہونا چاہیے ظاہری اعتبار سے، الف اور جیم، کما ہما فی الواقع متحدان، جس طرح یہ واقع میں کیا ہیں، متحد ہیں، تو لہذا حکم میں بھی جو ہے وہ متحد ہے۔ وکیف یحکم فی مقام جریان الاصل فی السبب وهو الملاقی ان المسبب تابع له فی الحکم وفی مقام عدم جریان فیہ بأنہ غیر تابع۔ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جب اصل سبب میں جاری ہوتی ہے، وہو الملاقی، جو مثلا ملاقا ہے، تو یہ ان المسبب تابع له فی الحکم، اور یہ جو مسبب ہے مثلا جیم، یہ اس کے حکم کے تابع ہے، وفی مقام عدم جریان فیہ بأنہ غیر تابع، لیکن جب اصل جو ہے وہ مثلا وہاں جاری نہیں ہو سکتی تو ہم کہیں کہ یہ تابع نہیں ہے، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ بھئی الف میں جب اصالت طہارت جاری نہیں ہو سکتی تو ہم جیم میں جاری کریں گے۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب یہاں آپ نہیں جاری کر سکتے تو اصالت طہارت یہاں بھی جاری نہیں ہوگی، یہ دونوں آپس میں تابع ہیں، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے کہ جو مسبب جو کہ تابع ہوتا ہے حکم میں، وہ در مقام عدم جریان جو ہے وہ اس کا تابع نہ ہو، یعنی الف میں اگر اصالت طہارت جاری نہ ہو تو یہاں آپ کہیں کہ تابع نہ ہو اور اصالت طہارت جاری کریں، درست نہیں ہے۔ اذ کما ان الاصل اذا جرى في السبب يرتفع الشك من مسببه كذلك، کیونکہ اصل جب سبب میں جاری ہوتی ہے، مثلا اگر فرض کریں یہاں ہم اصالت طہارت جاری کر سکتے تھے، تو اصلاً شک جو ہے وہ مسبب جو جیم ہے اس سے خود بخود برطرف ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے کذالک اذا لم یجر الاصل فیہ، جب ہم نے کہا تھا کہ بھئی الف جو ہے اس میں اصالت طہارت جاری نہیں ہوگی تو جیم میں بھی نہیں ہوگی، آپ کس طرح کہتے ہیں کہ الف میں ہم اصالت طہارت جاری نہیں کریں گے اور یہاں کریں گے، یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ وحکم علیہ بوجوب الاجتناب، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ الف میں اصالت طہارت جاری نہیں ہوگی تو شک جو ہے وہ مسبب سے برطرف ہو جاتا ہے، یعنی یہاں جو جیم ہے، پھر یہاں بھی ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہاں جب جاری نہیں ہو سکتی تو یہاں بھی جاری نہیں ہوگی، یہاں بھی شک نہیں ہے، ابھی پھر یرتفع الشک من مسببہ اذ هو تابع له، کیونکہ یہ جیم مسبب الف کے تابع ہے، وہ مساو له حقیقتاً و واقعاً، اور یہ حقیقتاً اور واقعاً جو ہے اسی کے مساوی ہے۔ فینبغی ان یحکم علیہ ایضا بالاجتناب، تو اب ضروری ہے کہ اس جیم پر جو مسبب ہے اس پر بھی ہم اجتناب کا حکم لگائیں، کیونکہ جب ہم یہاں طہارت جاری نہیں کر سکتے تو یہاں بھی جاری نہیں کر سکتے، لأن ما علم حکم سببہ علم حکمہ، کیونکہ جب اس کے جیم کے سبب کا علم معلوم ہے کہ یہاں اصالت طہارت جاری نہیں ہوگی تو اس کا بھی پتہ چل گیا کہ یہاں بھی جاری نہیں ہو سکتی۔ فکیف یجری اصل الطہارت فیہ، بس آپ کس طرح کہتے تھے کہ بھئی یہاں ہم الف میں جاری نہیں کر سکتے اور یہاں جاری کریں گے، یہ درست نہیں ہے۔ ما ان سببہ محکوم بوجوب الاجتناب، کہ جب سبب جو ہے وہ محکوم تھا یہ کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ علم اجمالی کی وجہ سے الف سے اجتناب کرنا ہے، تو آپ یہاں پھر کس طرح کہتے ہیں کہ یہاں ہم اصالت جاری کریں گے؟ نہیں، جب یہاں اس کا جو سبب ہے وہ اصل جاری نہیں ہوگی تو یہاں بھی اصالت طہارت جاری نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ یہ کریں گے تو وَهَذَا فَقٌ بَيْنُهُمَا، یہ سبب اور مسبب میں جدائی ڈالنا ہے، اور سبب اور مسبب میں جدائی نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ ہم یہاں اصالت طہارت جاری نہیں کر سکتے لیکن جیم میں کر سکتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلے سبق میں اس سے مزید گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔